یہ لائیو ویڈیو ہے کہ جب آپ روضہ رسول پر جائیں گے تو انہوں نے ایک بیریکیڈنگ کر دی ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو اسی طرف سے داخل ہوئے جو اسلام پھیلا، تو اس کے لیے اس گیٹ کا نام باب اسلام رکھا گیا ہے۔ نسک ایپ سے انٹری یہیں سے ہی ہوتی ہے۔ یہ اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، اس کے نیچے آپ دیکھیں گے یہ ہول تھوڑا سا مصطفیٰ۔ میں طاہر سبحانی ایک بار پھر آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب دیکھیے آپ مدینے کی مبارک سرزمین پہ اپنے قدم رکھنے جا رہے ہیں تو سیدھا پیر رکھیے بسم اللہ کہہ کر۔ اب آپ درود خوب کثرت سے پڑھیے کیونکہ آپ ایسی سرزمین پہ حاضر ہوئے ہیں جو اللہ کے محبوب کی سرزمین ہے۔ یہ ویڈیو اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ پارٹ 6 ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ مدینہ میں آپ کو وقت کیسے گزارنا ہے، روضہ رسول پر جانے کے آداب کیا ہیں، جنت البقیع میں کب جانا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اور کن چیزوں میں آپ کو وقت نہیں گزارنا ہے۔ ایک ایک چیز بڑے غور سے سنیے گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مس کر دی تو آپ بہت کچھ مس کر دیں گے، اس لیے میری درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ اب آپ اس سرزمین پر اپنے قدم رکھنے جا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر اس سرزمین پر قدم رکھیے اور درود کثرت سے پڑھیے۔ جب آپ ایئرپورٹ سے مدینہ کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، حرم 1.5 کلومیٹر، حرم یعنی حرم مسجد نبوی کو کہا جاتا ہے مدینہ میں، حرم 1 کلومیٹر۔ تو دل کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ دن نصیب فرمایا، اور دعا کیجیے گا کہ آپ کو بھی یہ دن بار بار نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر کافی دور سے آپ کو مسجد نبوی کی گنبدیں نظر آنے لگیں گی، درود و پاک کثرت سے پڑھتے رہیے گی۔ پھر کسی شاعر نے کہا ہے اور وہ بہت اچھا ہے، بالکل شعر جو ہے وہ اس لمحے پہ فٹ بیٹھتا ہے، دھڑکنوں تم ہی کہو وہ وقت کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وہ وقت کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ شاعر نے اور کہا ہے، مدینہ آ کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں، مدینہ آ کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تعریف ہے اس مبارک شہر کی جو شاعروں نے اپنی زبان میں کی ہے۔ جب آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، پہرہ داری بہت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ کے محبوب نبی کے جب دیدار کرنے جائیں گے تو فرشتوں کی سیکیورٹی ہوگی، ہر طرف فرشتے موجود ہوں گے اور وہ آپ کو روضہ رسول پر لے کر جائیں گے۔ یہ شان ہے اللہ کے محبوب رسول کی۔ اب جب آپ ایئرپورٹ سے اپنے ہوٹل پر جائیں تو کمرہ لینے کا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ گروپ بنا لیجئے گا، اور اس میں جو انڈیا حج کمیٹی کی طرف سے آپ کو جو آئی کارڈ ملے ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں ان کو اکٹھا کریے، اور جو بھی روم اویلیبل ہوں 4 سیٹر 5 سیٹر آپ گروپ بنا کے ان کو لے سکتے ہیں۔ اب آپ کا سامان ریسیپشن پہ ہوگا، آپ اپنا سامان دیکھ لیں، لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے پر لے جائیں اور وہاں اپنے تھوڑی دیر آرام کریں۔ اگر نہانا ہے نہا لیجئے، کچھ کھانا پینا ہے کھا لیجئے، اور پھر ہوٹل کی طرف سے آپ کو بریک فاسٹ کے ایک پیکٹس بھی ملیں گے۔ اب اس میں دیکھیے وہ 8 دن کا ناشتہ ہوتا ہے، اس میں 8 پیکٹ دودھ کے ہوں گے، 8 بسکٹ کے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی۔ تو پچھلی بار یہ ہوا کہ حاجی حضرات نے ایک دن میں ختم کر دیا، پھر دوسرے دن بولے کہ حاجی صاحب آج ناشتہ نہیں ملا، تو میں نے کہا وہ ناشتہ جو تھا وہ بیٹ ٹی کے لیے انتظام کرتے ہیں 8 دن کا۔ میں نے کہا حاجی صاحب وہ 8 دن کا تھا آپ کے، اس میں 8 دودھ کے پیکٹ نکلے ہوں گے، سب چیزیں 8 نکلتی ہیں اس میں، تو وہ 8 دن کا تھا نہ کہ 1 دن کا تھا۔ اب آپ اللہ کے محبوب کے سامنے حاضری دینے جائیں گے، مسجد نبوی میں جائیں گے، تو ظاہر ہے آپ کو اچھے کپڑے پہننے ہیں، وائٹ کپڑے آپ کو بہت پسند تھے، خوشبو آپ کو بہت پسند تھی، مسواک بہت پسند تھی، تو مسواک کریے، خوشبو لگائیے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیے، نئے کپڑے پہن کر آپ مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئیے۔ اب جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ لیڈیز کی نماز کی جگہ الگ ہے، جینٹس کی نماز کی جگہ الگ ہے، تو آپ کو اسی طریقے سے اپنے حجنوں کو یہ بتا دینا ہے کہ نماز کے بعد آپ کو کہاں ملنا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو چاہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں کہ حاجی لوگ کہاں کھوتے ہیں،
اور یہاں بھی ذکر کر دوں کہ ایک تو آنگن کا گیٹ ہوتا ہے، ایک مسجد کا گیٹ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں واش روم ہوتے ہیں، جینٹس کے الگ اور لیڈیز کے الگ، اور سب پر نمبر ہوتے ہیں۔ جو آنگن کے گیٹ نمبر ہیں وہ 301 سے لے کر شروع ہوتے ہیں اور 365 ہے، یعنی 65 آنگن میں گیٹ ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی کے جو گیٹ ہیں وہ 1 سے شروع ہوتا ہے اور 41 نمبر تک ہے، یعنی 41 گیٹ مسجد نبوی کے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ نشاندہی کر لیجیے گا یا واش روم آپ کو کہاں ملنا ہے، کیونکہ پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے حاجیوں کو ڈھونڈنے میں یا حاجیوں کو ڈھونڈنے میں۔ تو ایک جگہ طے کر لیجیے گا کہ نماز کے بعد یہاں ملنا ہے، اور نماز کے 15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد آپ کو یہاں حاضر ہونا ہے۔ اب آپ کو اپنے ہوٹل سے اور مسجد نبوی کا راستہ پہچاننا ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے جب نکلیں گے تو مسجد کے آنگن کا کون سا گیٹ ہے اور مسجد کا کون سا گیٹ ہے، تو یہ آپ کو پہچان کرنی ہے، ورنہ پھر راستہ اگر بھٹک گئے تو کافی تکلیف ہوگی، ہوٹل پھر آپ کو نہیں مل پائے گا آسانی سے، اور پھر کافی ٹائم اس میں برباد ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 8 دن ہے مدینہ میں، اور آپ کو کام بہت کرنے ہیں مدینہ میں، زیارتیں بھی کرنی ہے، روزانہ آپ کو روزے رسول پر بھی جانا ہے، جنت البقیع میں بھی جانا ہے، ریاض الجنہ میں بھی جانا ہے، اور پھر اپنے گھومنا بھی ہے مدینہ۔ تو کام بہت ہے اور آپ کے پاس 8 دن ہے، تو یہ کھونے کھانے میں آپ اپنا وقت برباد مت کیجیے گا۔ جس ہوٹل میں آپ ٹھہریں وہاں کا وزٹنگ کارڈ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جو آئی کارڈ آپ کو ملا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے، اس کی بیک سائڈ پہ اس کو لگا لیجیے گا کہ کہیں اگر کھو جائے تو کسی کو بھی آپ دکھائیں گے کہ ہم اس ہوٹل میں ٹھہرے، تو وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ روزے رسول پر جانے کے اور ریاض الجنہ میں جانے کے لیڈیز کے ٹائمنگ الگ ہیں اور جینٹس کے ٹائمنگ الگ ہیں۔ دیکھیے لیڈیز کے جو ٹائمنگ ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتے ہیں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، اور روزے رسول پہ جانے کے لیے عصر اور مغرب کے بیچ میں رہتے ہیں۔ تو جہاں لیڈیز نماز پڑھنے کا پورشن ہے مسجد کے اندر، آنگن میں کھڑے ہوں گے تو آپ نہیں جا پائیں گی، آپ کو مسجد کے اندر جانا پڑے گا۔ وہاں عالمات ہوتی ہیں پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی، وہ آپ کو پورا تعلیم دیں گے کہ ریاض الجنہ میں کس وقت لے کر جائیں گے اور روزے رسول پر کب لے کر جائیں گے۔ تو وہ لائن لگاتی ہیں اور پھر وہ لے کر جاتے ہیں۔ اب آپ پہنچ گئے ہیں، اب آپ کو اپنے گھر میں خیریت بھی دینی ہے کہ گھر والے فکر میں ہوں گے، تو آپ ہوٹل کے وائی فائی سے اپنا موبائل کنیکٹ کر لیجیے گا اور واٹس ایپ پر وائس میسیج بھیج سکتے ہیں یا ٹیکسٹ میسیج بھیج سکتے ہیں کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے، ہوٹل میں ہیں، اب بعد میں ہم بات کریں گے جب سم لے لیں گے۔ اسی طریقے سے ایمو آج کل مدینہ میں جو ہے تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، تو آپ چاہیں تو اسنیپ چیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسنیپ چیٹ سے اس وقت مدینہ سے بہت اچھی بات ہو رہی ہے، تو یہ میں بہت ضروری بات بتا رہا ہوں کہ اسنیپ چیٹ سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں اور آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایمو پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو اسنیپ چیٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس سے کال کر لیجئے۔ اور پھر میں نے سم کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سم لینا ہے، کون سا پیکیج آپ کو لینا ہے۔ جنت البقیع میں کیونکہ لیڈیز نہیں جا سکتی، مرد حضرات نہیں جا سکتے ہیں، تو 2 ٹائمنگ ہیں، ایک فجر کے بعد اور ایک عصر اور مغرب کے بیچ میں جنت البقیع میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجیے گا جنت البقیع میں آپ روزانہ جائیں، جس طریقے سے سلام آپ کو روزہ رسول پر روزانہ کرنا ہے، اسی طریقے سے جنت البقیع میں روزانہ جائیے، بہت ثواب کی بات ہے۔ اور دعائیں کیجیے صحابہ کرام کے لیے، اور کیونکہ جنت البقیع میں قریب 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ بھی آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو کثرت سے دعا کریے گا، مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اب دیکھیے مدینہ میں جب سے بنگالی مارکیٹ ٹوٹی ہے تو مارکیٹ کی تھوڑی سی قلت ہو گئی ہے، اب آپ کو کھانے پینے کے لیے مدینہ میں تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب 2 راستے ہیں، ایک تو گیٹ نمبر 21 اور 22 کے سامنے آپ جائیں گے تو وہاں مارکیٹ ہے، مال ہے، وہاں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا، اس لیے آپ بلال مارکیٹ جا سکتے ہیں، مسجد بلال کے پاس، وہاں بہت ہوٹل ہیں اور وہاں بہت سستا کھانا ہے، وہاں جا سکتے ہیں۔ یا آپ دیکھیے آنگن کا 316 نمبر اور 320 نمبر گیٹ ہے، پھر وہاں ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ اس سے کراس کریں گے، آگے جا کر ایک کبری آئے گا، کبری کہتے ہیں فلائی اوور کو، اس کو کراس کریں گے، وہاں بھی ہوٹل بہت ہیں اور سستے ہوٹل ہیں۔ اب آپ کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارنا ہے، قضائے عمری پڑھ لیے، خوب دعائیں کریے، تلاوت کیجیے، اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیے،
روزہ رسول پر روزانہ جائیے. نصرت ایپ سے جو آپ نے ٹائمنگ لیا ہے اس ٹائم کی بڑی پابندی کرنی ہے آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے. اور آپ اپنے خادم الحجاج سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو پرمٹ لائیے تاکہ ہم ریاض الجنہ میں جا سکیں. تو ریاض الجنہ میں زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کیجیے گا، لیکن ایک بار تو آپ اپنے ایپ سے جا ہی سکتے ہیں. ریاض الجنہ میں آپ دیکھیں گے آپ ممبر سے لے کے الٹے ہاتھ پہ جالیہ ہے، وہ آپ کا گھر مبارک تھا، اور سیدھے ہاتھ پہ گولڈن کلر کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جس میں مائک لگے ہوئے ہیں، وہ ممبر تھا جہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے. پھر آپ گھر اور ممبر کے بیچ میں آئیں گے تو ایک محراب بنا ہوا ہے جہاں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے. وہیں ریاض الجنہ میں 7 پلر ہیں جن کی اپنی ایک ہسٹری ہے. ان کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے. حضرت بلال کا چبوترا ہے جہاں آج کل اذان دی جاتی ہے، اس کے نیچے آپ نماز پڑھیے. تو جگہ جگہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نفل پڑھیے، آپ کو 15 منٹ کا ٹائم ملے گا. خوب کثرت سے دعا کریے. اگر ریاض الجنہ میں آپ نے نماز پڑھ لی تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے جنت میں نماز ادا کر لی. اب آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ روزے پہ سلام بھی کرنا ہے لوگوں کا جنہوں نے کہا ہے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے. تو ان کو مت بھولیے گا، جو یاد آتا رہے. اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے تو سب لوگ یاد آتے رہیں گے کہ کس کس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ان کے لیے دعا کریے، روزے پہ ان کے طرف سے سلام پیش کیجیے. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اب روزہ رسول کے آداب کیا ہے؟ یہ میں ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ لائیو ویڈیو ہے کہ جب آپ روزہ رسول پر جائیں گے تو انہوں نے ایک بیریکیڈنگ کر دی ہے، یعنی کہ بھیڑ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے کہ زگ زیگ والا. تو جب آپ دیکھیے اس کے اندر جب گھومتے ہوئے جائیں گے تو جس گیٹ سے آپ انٹر ہوں گے وہ باب اسلام کہلاتا ہے. اور اسلام میں اس گیٹ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو اسی طرف سے داخل ہوئے جو اسلام پھیلا، تو اس کے لیے اس گیٹ کا نام باب اسلام رکھا گیا ہے. یہ بڑا برکتوں والا دروازہ ہے، مسجد نبوی کا 1 نمبر گیٹ باب اسلام آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے جب ہم سیدھے چلیں گے، آپ دیکھیے الٹے ہاتھ پہ پوری مسجد ہے، سیدھے ہاتھ پر آپ چلتے رہیے. یہاں بڑا احترام کی جگہ ہے کیونکہ آپ روزہ رسول پر جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کے سامنے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ اپنے دل میں تصور کیجئے کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار کے گئے. کیا آپ نے سنتوں پہ عمل کیا، سنتوں والی زندگی گزاری؟ نہیں. تو آپ کو اپنے اوپر شادمان ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو احساس ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو ایک ایک اپنی غلطی یہاں یاد آ جائے گی کیونکہ آپ دنیا کے سب سے طاقتور، اللہ کے سب سے چہیتے بندے کے سامنے نہ ایسا کوئی آیا، نہ ہے اور نہ کبھی آئے گا. آپ اس شخصیت کے سامنے جا رہے ہیں تو احترام آپ کو بہت کرنا ہے. یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سب سے پہلی بات، بغل میں چپل مت دبائیے گا. لوگ بغل میں سیدھی طرف الٹی طرف چپل دبا لیتے ہیں، یہ بے حرمتی ہے. ویڈیو وغیرہ مت بنائیے گا، اس سے بڑی بے حرمتی ہوتی ہے کیونکہ پھر آپ کا اٹیچمنٹ جو دل سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا. آپ درود پاک پڑھیے، سلام کریے. سلام کرنے کا طریقہ آپ سیکھ کے گئے ہیں کیسے سلام کرنا ہے، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو سلام آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا دل جانتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کس کو سلام کر رہے ہیں. تو دیکھیے جب آپ قریب پہنچیں گے روزہ رسول پر تو آپ کے دروازے کے گھر کے 3 در ہیں، یعنی 3 جالی والے در ہیں. تو دیکھیے یہ پہلا والا در ہے، اس میں بھی ہول ہے، تو یہ آپ کا گھر مبارک ہے، یہاں آپ کو سلام نہیں کرنا ہے. پھر دیکھیے یہ دوسرا والا جو ہے، یہ اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. اس کے نیچے آپ دیکھیں گے یہ ہول تھوڑا سا گول نہیں ہے، تھوڑا سا انڈے کی شکل میں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. آپ اس کے اندر جھانکیں گے تو سمجھ لیجیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جواب لے لیا، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے. اور پھر جب تیسرا دیکھیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے. اور پھر تیسرا جو در ہے وہ آپ کا گھر تھا. اور پھر آپ سلام کرتے ہوئے آپ باہر نکلیں گے، اور جس گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے اس کا نام ہے باب بقی، یعنی کہ جنت البقی والا دروازہ. یہ ہے گیٹ نمبر 41.
जिस दरवाजे से घुसे थे आप वो गेट नंबर 1 है, और जिससे आप निकल रहे हैं वो गेट नंबर 41 यानी आखिरी दरवाज़ा है। बिल्कुल इसी के सामने जन्नतुल बकी है। यहीं आगे आप निकल के देखेंगे तो नुसुक ऐप से एंट्री यहीं से ही होती है। आप देखेंगे वहाँ रश होगा, एंट्री हो रही होगी। तो ये मामूल आप रोज़ाना बना लीजिएगा कि रोज़े रसूल पे आपको रोज़ाना सलाम करना है हर नमाज के बाद या जब भी आपको वक्त मिले। शॉपिंग का टाइमिंग इशा के बाद से है, बेस्ट टाइमिंग है। मार्केट 24 घंटे खुलती है, आप कहीं भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं। मदीना में एक होलसेल मार्केट भी है, वहाँ भी जा सकते हैं आप। और मदीना में आप खजूर वगैरह जो भी लेना है आप पहले मार्केटिंग देखिए और खूब बार्गेनिंग कीजिए। जहाँ आपको लगे सस्ता है वहाँ से लीजिए। और एक जगह मैं आपको बता दूँ कि जब मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा जाएंगे तो रास्ते में एक बाग पड़ता है, वहाँ से आप खजूर ले सकते हैं। टैक्सी वाले से कहिए कि हमें कुबा से पहले जो बाग है खजूरों का वहाँ ले चलो, हम 10 रियाल देंगे, लेकिन खजूर लेने के बाद हमें मस्जिद कुबा भी ले जाना, हमें 2 रकत नफिल पढ़नी है। मस्जिद कुबा में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ज़ियारतें आपको कहाँ कहाँ करनी है। तो मस्जिद कुबा में जाने के बाद 2 रकत अगर आपने नफिल पढ़ लिए तो ऐसा है जैसे आपने एक उम्रा कर लिया। तो मैं आपको आज तक का अपडेट दे देता हूँ कि अभी तक 22 फ़्लाइट हिंदुस्तान से सऊदी अरब के मदीना शहर आ चुकी हैं और तकरीबन 15,210 हाजी मदीना पहुंच चुके हैं। और पूरी दुनिया से तकरीबन 55,000 हाजी जो है इस वक्त मदीना पहुंच चुके हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है, आज ही का अपडेट है। तो ये मैं अपडेट आपको जब भी वीडियो बनाऊंगा आपको देता रहूँगा। इस बार हज कमेटी से 1,75,025 हाजी जो है हज करने जाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें से 1,40,020 जो है वो हज कमेटी की तरफ से जाएंगे, बाकी प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से जाएंगे। तो ये था मदीने की बात मदीने से। अब मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि अगर आप सऊदी अरब में भी हो मेरी वीडियो आए तो आपको मालूम हो सके। और हम दुआ कर रहे हैं कि जो भी हाजी हज़रात इस बार हज करने जा रहे हैं अल्लाह उनके सफ़र को आसान कर दे, उनकी एक एक इबादत एक एक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिए ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं। तो ये था स्टेप बाय स्टेप हज ट्रेनिंग पार्ट 6। आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह मदीने की ज़ियारतों की कि आपको मदीने में कहाँ कहाँ ज़ियारतें करने जाना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका टेगेबान। मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा मुजतबा।